اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ قرآن اور امام مہدی علیہ السلام، اس موضوع پر گفتگو چل رہی ہے۔ کل سورہ بقرہ کی آیت پیش کی تھی، آیت نمبر 148 وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِي بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس حوالے سے بیان ہوا تھا کہ احادیث میں ملا کہ یہ امام علیہ السلام کے دور کی گفتگو ہو رہی ہے، جب امام علیہ السلام کے اصحاب دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کے سب کو امام کے قدموں میں لے آئے گا۔ بیان ہو چکا ہے کہ موضوع بڑا ہے، کافی اس حوالے سے کافی گفتگو ہو سکتی ہے، اشارہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ کل کے درس میں ان موضوعات کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا جن موضوعات پہ امام علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے، تاکہ ایک سمجھیں بیان ہو جائے، آپ لوگ بھی اس پہ کام کر سکیں بعد میں، کہ ایک رہنمائی ہو جائے، ورنہ ایک مکمل موضوع نہیں ہو سکتا ہے ان ایام میں مختصر میں۔ اس وقت آج جو ہم آیت پیش کر رہے ہیں سورہ توبہ، آیت نمبر 36 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ کتاب الہی میں مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے۔ کب سے 12 ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان خلق ہوئے یہ 12 ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، 4 وہ ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کا احترام سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ان کا خاص ایک احترام ہے۔ ان 4 مہینوں میں جنگ کی ابتدا نہیں کی جائے گی، پرانی جنگیں مشرکین چھوڑ دیا کرتے تھے، وہ تمام چیزیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم، یہی محکم ترین دین ہے، پختہ دین ہے۔ آگے بھی آیت، لیکن اتنا ہی ہم پڑھتے ہیں، آگے آیت میں بھی ہے آپ کہیں مصداق امام علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن اتنا پڑھا ہے کافی ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان خاص طور سے ان 4 کے معاملے میں، ان مہینوں کے معاملے میں ظلم کر کے اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ظلم ان پہ بظاہر کرو گے، یعنی ایک ظاہری معنی لیا جائے، ان مہینوں میں تم خلاف ورزی کرو گے تو خود اپنے اوپر ہی ظلم کرو گے، ٹھیک ہے۔ یعنی محرم کا مہینہ ہے مثلا، انہی مہینوں میں تو اب انہوں نے جو خلاف ورزی کی، امام علیہ السلام کے خلاف جنگ مسلط کی، تو اپنے نفسوں پر ہی ظلم کیا ہے حقیقت میں انہوں نے، ٹھیک۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ پوری آیت ہے۔ اس کے حوالے سے کافی گفتگو ہو سکتی ہے، البتہ یہ کہ ایک ظاہری اعتبار سے لیا جائے، دیکھا جائے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ماہ رمضان ہے اس لیے یہ بیان کر دے رہے ہیں اشارتاً یہ چیز کہ ماہ مبارک رمضان ان 4 مہینوں میں ہے؟ نہیں ہے۔ سال کے مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12، ٹھیک ہے۔ 4 وہ مہینے جن کا احترام سب سے زیادہ ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام، یہ تینوں ساتھ ہوئے۔ ایک الگ سے مہینہ آیا رجب المرجب، رجب الخیر، ٹھیک، یہ 4 مہینے۔ سوال ایک یہ ہے کہ ماہ رمضان افضل ہے یا یہ 4 مہینے افضل ہیں؟ بھائی احترام تو ان کا سب سے زیادہ ہے، صحیح ہے، احترام ان کا سب سے زیادہ ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن آپ دعا میں کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو سمیع البصیر وہذا شہر عظمتہ، اس مہینے کو تو نے عظمت بخشی، وہذا شہر عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور۔ سوال تو احترام تو ان کا زیادہ ہے، بھی سوال ہے نا، فضیلت دی اللہ نے ماہ مبارک رمضان کو، احترام ان کا زیادہ۔ اب اس حوالے سے ایک بڑا پیارا ایک امام نے جواب دیا ہے، حدیث آپ نے سنی ہوگی، مشہور حدیث ہے جناب ابو ذر کے حوالے سے، ما اضلت الخضرا ولا اقلت الغبرا علی ذی لہجۃ اصدق من ابی ذر، جناب ابو ذر سے زیادہ سچے شخص پہ آج تک
نہ آسمان نے سایہ کیا نہ اس کا بوجھ زمین نے اٹھایا. حدیث ہے نا, بہت ساری مقامات پہ نبی کریم کی یہ حدیث ہے. سوال پیدا ہوتا ہے, جناب ابوذر کو یہ کہا گیا کہ زمین نے آج تک ان سے زیادہ سچے شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں کیا. سوال یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کہاں گئے؟ خود نبی کریم اس کا سب سے بڑا پہلا مصداق ہے کہ زمین نے آج تک ان سے بڑھ کے سچے شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا, آسمان نے سایہ نہیں کیا. امیر المومنین ہے امام حسن امام حسین, یہ جناب ابوذر کی فضیلت ہے نا. سوال یہ سوال ایسا نہیں ہے, ہر دور میں ہوتا ہے ایسا. جیسے ہی کوئی فضیلت بیان کی جائے ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے مقابلہ ہونے لگے, یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت بیان کی جائے فوراً پروردگار کو مقابلے میں لے آیا جائے. ہوا یہ, ایک شخص آیا, معانی الاخبار میں حدیث ہے, امام کے پاس, چھٹے امام کے پاس, سوال کیا مولا یہ حدیث ہے جناب ابوذر کے حوالے سے؟ کیا جواب دیا؟ کہا بالکل ہے. کہا فأین رسول اللہ وأین امیر المومنین وأین الحسن والحسین. واضح ہے نا سوال کہ بھائی جب یہ حدیث جناب ابوذر کے بارے میں ہے تو یہ ہستیاں کہاں گئی؟ امام کا جواب سنیے گا, اپنے موضوع پر ہوں میں, سنیے گا امام کا جواب سنیے گا. امام نے کہا سال کے کتنے مہینے ہیں؟ صحیح سوال کیا کیا ہے امام نے, کیا جواب دیا؟ سال کے کتنے مہینے کا؟ مولا 12. احترام جن کا سب سے زیادہ ہے کتنے مہینے ہیں؟ 4 مہینے. شہر رمضان فیہا, ماہ رمضان ان 4 میں؟ کہا نہیں ہے, ماہ رمضان 4 میں نہیں ہے نا, ان کا احترام بہت زیادہ, ماہ رمضان ان 4 میں نہیں ہے. اب سنو, ماہ رمضان میں ایک رات ہے, فیہا لیلتن. یہ 4 مہینے, 4 نہیں 1000 مہینے بھی آ جائیں ایک رات کے برابر نہیں ہو سکتے. اس رات کی اتنی فضیلت ہے, ان 4 مہینوں کا جتنا احترام بیان کرتے رہو, جتنا بیان کرتے رہو, کبھی بھی ایک رات کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ان اہل البیت لا یقاس بین احد. اصحاب کے جتنے فضائل بیان کرتے رہو, یہ اہل بیت کے برابر نہیں آ سکتے, مقایسہ نہیں ہو سکتا. ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے در کے, یہ امام کا جملہ نہیں ہے میرا جملہ ہے, ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ در اہل بیت کے وفادار ہیں. یہ بات ذہن میں آ گئی تو اب سنیے, سوال یہیں پر ہے. ہوا یہ, آیت کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ پروردگار نے کیا کہا؟ ذالک الدین القیم, یہی عقیدہ رکھنا محکم ترین دین ہے. کیا عقیدہ رکھنا؟ کہ 12 مہینے ہیں, 4 وہ جن کا احترام سب سے زیادہ ہے. سوال یہ, کیا یہودی عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ 12 مہینے 4 کا احترام سب سے زیادہ ہے؟ عیسائی عقیدہ نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے. مشرکین پرانی دشمنیاں چھوڑ دیتے تھے. تو اگر ایسا ہے, یہی محکم ترین دین ہے, تو سب کے سب مسلمان ہوئے. سوال ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک, اب سنیے گا. جناب ابو حمزہ سمالی آئے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس. ٹھیک, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کنت عند ابی جعفر علیہ السلام الباقر. میں نے کل بیان کیا تھا, ایک سوال دیا تھا وسائل الشیعہ سے. ٹھیک ہے, ابی جعفر سے مراد کیا ہے؟ امام باقر علیہ السلام. آپ لوگوں نے انشاءاللہ رجوع کیا ہوگا, نہیں پوچھ رہا میں, نہیں کیا ہوگا جس نے تو رجوع کر لے گا. صحیح ہے, وہ لکھ لیجئے گا, بات کام والی ہے. ٹھیک ہے, بتایا کیا تھا؟ وسائل الشیعہ آخری جلد, خاتمے کی جلد ہے, اس میں فائدے ذکر ہوئے. فائدے میں کون سا فائدہ؟ تیسرا فائدہ. تیسرے فائدے کے بھی آخر کا آپ آدھا صفحہ, ایک صفحہ وہ اپنے پاس لکھ لیں, کام کی چیز ہے. اذا اطلق ابو الحسن تو یہ مراد ہوتی ہے, ابی جعفر تو یہ مراد ہوتی ہے. جناب ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں امام باقر علیہ السلام کے پاس میں تھا. فلما تفرق من کان عنده, جب سب کے سب امام کے پاس سے چلے گئے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب سب کے سب چلے گئے, عام لوگ تمام کے تمام مختلف فرقے کے مختلف لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جب سب چلے گئے, قال لی, تو امام نے مجھ سے کہا. بات اپنوں میں کہنے والی تھی, اس کا مطلب یہ ہو گیا نا بھائی. ٹھیک ہے, قال لی, پھر امام نے مجھ سے کہا. یہ ذہن میں رہے جناب ابو حمزہ کے حوالے سے کہ جناب ابو حمزہ انتہائی اہتمام کرتے تھے. دعا ابو حمزہ سمالی ماہ مبارک رمضان میں ہے, کہیں جناب ابو حمزہ کا نام نہیں ہے لیکن دعائے ابو حمزہ سمالی. کمیل, کہیں جناب کمیل کا نام نہیں ہے لیکن دعائے کمیل. یہ ہستیاں جسے عطا کرتی ہیں اس کا نام باقی رہ جاتا. جناب ابو حمزہ سمالی عظیم المرتبہ شخصیت ہیں. 4تھے امام, 5ویں امام, 6ٹھے امام, 7ویں امام کا دور دیکھا. ٹھیک ہے, 7ویں امام کا دور دیکھا لیکن امام سے حدیث نہیں لی. آخری عمر میں یہیں کوفہ کی سرزمین پہ درس دیا کرتے جناب ابو حمزہ سمالی. بوڑھے ہو چکے ہیں, کمر جھک چکی ہے, کمزور ہو چکے ہیں. 6ٹھے امام کی خدمت میں آئے, کہنے لگے یا ابن رسول اللہ قد دق عظمی وکبر سنی, ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور
بوڑھا ہو چکا ہوں، اخاف ان یدرکنی الموت قبل هذا الامر، خوف ہے کہ موت آ جائے اور آپ کا آخری بیٹا نہ آئے، میں مر جاؤں اور ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور وہ آئے تو میں تو لشکر میں شامل نہیں ہو پاؤں گا۔ دیکھ رہے ہیں چھٹے امام کے دور کی بات ہو رہی ہے، یعنی امام نے امام زمانہ علیہ السلام کا اتنا ذکر کیا ہے کہ امام کے اصحاب منتظر ہیں کہ کب وہ آئیں اور ان کے لشکر میں شامل ہوں، اتنا عظیم مرتبہ ہے۔ وقت کے امام موجود ہیں، چھٹے امام موجود ہیں، کیوں؟ امام خود اس دور کی تمنا کرتے ہیں۔ کئی اصحاب جو آتا ہے قیام کا کہتے ہیں اس کو قیام کا حق حاصل ہے۔ مثلا تو جناب ابو حمزہ سمالی نے جو جملہ کا انہی سے یہ حدیث ملی، اور یہ والی حدیث جو پیش کرنے جا رہے ہیں قرآن کریم اور امام مہدی علیہ السلام، یہ موضوع ہے نا۔ اب دیکھیے جناب ابو حمزہ سمالی کو امام نے 3 باتیں بتائی ہیں، اور ان 3 باتوں پہ عمل کرنے کے بعد کہا ہے اے ابا حمزہ یہ 3 باتیں بتلا رہا ہوں، اگر ان پر عمل کرو گے تم بھی ان کے لشکر میں ہوگے۔ کون سی 3 باتیں؟ من آمنا بنا، مکیال المکارم میں بھی یہ حدیث ہے، اصل برہان میں اور دوسری جگہ بھی مختلف جگہ حدیث موجود ہے۔ کیا کہا؟ یا ابا حمزہ من آمنا بنا، اے ابا حمزہ جو ہم پر ایمان لائے۔ پہلا کیا ہو گیا مرحلہ؟ معرفت کا پہلا لیول، 12 اماموں کو امام ماننا، ٹھیک ہے، اللہ کی جانب سے حجت ماننا۔ من آمنا بنا وصدق حدیثنا، ہماری حدیثوں کی تصدیق کرے، جو ہم پر ایمان لائے اور ہماری حدیثوں کی تصدیق کرے، وانتظر امرنا، ہمارے امر کا منتظر رہے، ٹھیک ہے، امر کا منتظر رہے یعنی کیا مطلب؟ صاحب امر کا منتظر رہے، آخری امام کا منتظر رہے۔ وانتظر امرنا ہوگا کیا؟ کانا کمن قتل تحت رایت القائم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اس مرتبے پہ ہوگا، اس طرح مر بھی جائے گا تو گویا کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کے پرچم کے سائے تلے مرا ہے۔ پھر امام نے جملہ بدلا، کہا نہ بل تحت رایت رسول اللہ باللہ، خدا کی قسم رسول اللہ کے علم کے نیچے اس کی شہادت ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے۔ جناب ابو حمزہ سمالی کے حوالے سے خود احادیث میں یہ ملا۔ یہ جناب ابو حمزہ سمالی آئے کس کے پاس؟ 5ویں امام کے پاس، کہتے ہیں فلما تفرق بن کان عندہ، جتنے لوگ تھے امام علیہ السلام کے پاس سب کے سب جب چلے گئے تو امام نے کہا یا ابا حمزہ من المحتوم الذی لا تبدیل له عند اللہ، وہ باتیں جو حتمی ہیں جن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ بعض ایسی چیزیں جن میں بدا ہو سکتا ہے نا، بدا وہ پورا چیپٹر ہے بدا کا۔ بدا سے مراد کیا ہے؟ اب میں اس طرف تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یعنی اللہ کا ایک فیصلہ ہوتا ہے پہلے سے، لیکن ظاہر اس وقت ہوتا ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ تھا، یہ خلاصہ ہے بدا کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ یہ والا ایسا معاملہ ہے کہ جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے۔ کون سا معاملہ؟ قیام قائمنا اجر اللہ تعالیٰ فرج شریف، ہمارے بیٹے کا قیام کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا فیصلہ ہے اللہ کا جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ فمن شک فیما اقول، اے ابا حمزہ جو میں کہہ رہا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام۔ یا ابا حمزہ فمن شک فیما اقول لقی اللہ سبحانہ وہو بہ کافر، جو میں کہہ رہا ہوں جو اس میں شک کرے گا تو جب وہ مرے گا اور اللہ سے ملاقات کرے گا تو کافر مرے گا، اللہ کا انکار کر کے مرے گا، ٹھیک ہے۔ لقی اللہ وہو بہ کافر وجاحد لہ، جاحد شدت سے انکار کرنے والا۔ ثم قال، پھر امام نے کہا بے ابی و امی المسمى باسمی والمکنى بکنیتی، 5ویں امام کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ قربان ہو جائیں ان پر کہ جن کا نام میرا نام ہے، یعنی 12ویں امام کون کہہ رہا ہے؟ 5ویں امام معصوم کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ قربان ہو جائیں ان پر کہ جن کا نام میرا نام، جن کی کنیت میری کنیت، ٹھیک۔ امام امر زمان، اب یہ بھی ایک موضوع ان موضوعات میں سے، ٹھیک ہے، کہ امام کے حوالے سے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اور رسول کریم نے جو بشارت دی، ٹھیک ہے، اس سے مراد کیا ہے، ٹھیک۔ وہ ایک جو حدیث پیش کرتے ہیں، مثلا کیسانی مذہب کے لوگ پیش کرتے ہیں وہ حدیث، کیسانی یعنی مختاریہ مذہب جو جناب محمد حنفی کی امامت کے قائل ہیں، کہتے ہیں نبی کی حدیث تھی المسمى باسمی، وہ جو میرا بیٹا آئے گا وہ ان کا نام میرا نام ہوگا، والمکنى بکنیتی، کنیت میری کنیت ہوگی، اور کیا ہوگا؟ ایک جملہ یہ نقل کرتے ہیں وہ اسم ابی ہی اسم ابی، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا، وہ یہ حدیث جملہ نقل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھیں بھائی محمد حنفیہ نام محمد، ٹھیک ہے،
کنیت بھی بنا لی نبی والی. کہا ان کے والد تو عبداللہ نہیں ہیں, نبی کے والد تو عبداللہ تھے. تو کہا امیر المومنین نے کہا ہے انا عبداللہ. ٹھیک ہے, تو جناب امیر المومنین کے والد ہو گئے. تو محمد حنفیہ گویا کہ امام ہیں جن کے بارے میں رسول خدا نے خبر دی تھی, اور وہ پردہ غیبت میں چلے گئے. جبل رضوہ نام سنا ہے نا, کہاں آیا یہ لفظ؟ رضوہ کا لفظ کہاں آیا ہے؟ ہاں دعائے ندبہ میں آیا ہے. ٹھیک ہے, اب رضوہ ام غیرہا ام زیتوا, یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے اب رضوہ کیا آیا واقعی رضوہ میں ہے؟ کیونکہ محمد حنفیہ کے پیروکاروں کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد حنفیہ آخری امام ہیں, امام مہدی ہیں, اور وہ رضوہ کے پہاڑ میں جا کے گویا کہ غیبت میں چلے گئے. ٹھیک ہے, یہ ایک عقیدہ ہے, میں اس طرف نہیں جا رہا. گویا کہ پانچویں امام نے کیا کہا؟ میرے ماں باپ, ٹھیک ہے, میرے ماں باپ ان پر قربان. المسمى باسمی والمکنہ بکنیتی من بعد السابع من بعدی, میرے بعد کون سے؟ ساتویں. کیا مطلب ساتویں؟ سنیں, پانچویں امام کے پہلے بیٹے امام صادق علیہ السلام, دوسرے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, تیسرے بیٹے امام علی رضا, چوتھے بیٹے امام محمد تقی جواد, پانچویں بیٹے امام علی نقی, چھٹے بیٹے امام عسکری, اور ساتویں بیٹے امام مہدی علیہ السلام. سنیے گا, یہ معاملہ اتنا اہم ہے, امام علیہ السلام کے حوالے سے واقعاً گفتگو کرنے کی, کام کرنے کی, دروس مباحثہ رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت کم اس پہ گفتگو ہوئی ہے. اتنا اہم معاملہ ابھی میں نے بیان کیا. جناب ابو حمزہ سمالی بوڑھے ہو گئے ہیں, بڑھاپے کے عالم میں آئے ہیں, اور یاد کر رہے ہیں آخری امام کو. شب عاشور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے جب تذکرہ چھڑا 12ویں امام کا, شب عاشور کی بات ہو رہی ہے, تو پوچھا کسی نے کیا وہ آ گئے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کیا وہ آ گئے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے اشارہ کی ایک بچے کی جانب, 5 سالہ بچے کی جانب, اور کہا وہ ان کی نسل سے 7ویں ہوں گے. کون تھا وہ بچہ؟ امام محمد باقر علیہ السلام. ان کی نسل سے 7ویں ہوں گے. جب وہ آئیں گے نمکث فی ہذہ الارض انشاءاللہ یا ماشاء اللہ, ہم اس سرزمین پہ باقی رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا. جب وہ آ جائیں گے تو پھر اللہ مجھے بھی اٹھائے گا, تمہیں بھی اٹھائے گا, اور ان کے ساتھ شامل کرے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے, علیکم السلام ورحمۃ اللہ, امام علیہ السلام کی یاد ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب بھی کیا کرتے. پانچویں امام کیا فرما رہے ہیں؟ السابع من بعدی, میرے بعد آنے والے 7واں بیٹا, بے ابی, میرے باپ ان پہ فدا ہو جائیں, من ان پر, یملأ الارض عدلا وقسطا, جو زمین کو ظلم و جور سے ختم کر کے عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے, کما ملئت ظلما و جورا, وہی جو تعبیر ہے بہت ساری احادیث میں. ٹھیک, پھر کہا یا ابا حمزہ, اے ابا حمزہ, من ادرکہ فلم یسلم لہ فما سلم لمحمد وعلی, جو ان کے زمانے کو پالے, ان کو پالے, اور ان کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے, تو وہ ان کے سامنے نہیں جھکا, بلکہ نبی کے سامنے بھی نہیں جھکا, علی علیہ السلام کو بھی نہیں مانا. اگر انہیں نہیں مانا, وہ آئے ان کو نہیں مانا, تو پھر گویا کہ نہ نبی کو مانا نہ علی علیہ السلام کو مانا. وقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وبئس مثوى الظالمین, اللہ نے اس پہ جنت حرام قرار دے دی, جہنم اس کا ٹھکانہ ہے, بدترین ٹھکانہ ہے ظالموں کا جہنم. اے ابا حمزہ, کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ؟ اللہ نے واضح انداز میں بیان نہیں کیا قرآن میں؟ اوضح اللہ من ھذا بحمد اللہ وانور وابین, اس سے زیادہ واضح اور اس سے زیادہ روشن انداز میں اللہ نے بیان کر دیا. وازہر لمن ہداہ اللہ, جو ہدایت چاہتا ہے اس کے لیے اللہ نے واضح انداز میں قرآن میں بیان کر دیا. ٹھیک ہے, کہاں بیان کیا؟ وَأَحْسَنْ إِلَيْهِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ. بہترین قول, ان لوگوں پہ حجت ہے اللہ کا یہ قول, یہ آیت. ٹھیک ہے, آیت پڑھی امام نے, اس کے بعد کہا ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. جواب سنیے گا, معرفت الشہور, ان مہینوں کی معرفت, 12 مہینے ہیں, 4 کا احترام سب سے زیادہ ہے. معرفت الشہور المحرم و صفر و ربیع وما بعدہ المحرم, اور حرام مہینے کے نام گنوائے. اس کے بعد کہا معرفت الشہور لا تکون دینا قیما, یہ 12 مہینوں کو اور 4 احترام والے مہینوں کو مان لینا یہ محکم دین نہیں ہوتا. تو محکم دین کیا ہے مولا؟ کہا محکم دین کیا ہے, سنیں, یہ 12 مہینوں کو مان لینا محکم دین نہیں ہوتا. لا تکونوا دینا قیما لان الیہود والنصارى والمجوس وسائر الملل, تمام ملتیں
والناس جمیعا من الموافقین والمخالفین، موافق ہوں مخالف ہوں سب کے سب، یعرفون هذه الشہور، ان مہینوں کو جانتے ہیں، 12 مہینے ہیں، وَيَعُدُّونَهَا گنتے ہیں، بِأَسْمَاء اپنے اپنے نام رکھے ہوئے، لیکن مہینے ان کے نزدیک بھی 12 ہیں۔ تو یہ 12 کون ہیں؟ جن کی معرفت دین محکم کی طرف انسان کو ثابت قدم رکھے گی۔ انما هم الائمہ علیہم السلام، یہ 12 کون ہیں؟ ائمہ اہل بیت علیہ السلام، 12 امام ہیں جن کی معرفت انسان کو دین قیم کی طرف، دین محکم کی طرف ثابت قدم رکھے گی۔ والقوامون بدین اللہ، اور اچھا اب سوال یہ ہوگا کہ 12 تو مہینے ہو گئے بھائی، 12 مہینے 12 امام، ایک اس کا مصداق ہی ہوگی، یہ 4 جن کا احترام سب سے زیادہ، یہ کون ہے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، 4 جن کا احترام سب سے زیادہ ہے وہ کون سے ہیں بھائی؟ قائبہ حمزہ گنو امام کو۔ پہلے امام علی علیہ السلام، چوتھے امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام، 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، 10ویں امام علی نقی علیہ السلام۔ اے ابا حمزہ ان 12 میں 4 علی ہیں، ٹھیک ہے، 4 علی ہیں، علی ہونے کی وجہ سے احترام بڑھ گیا۔ کیوں بھائی؟ محمد ہونے کی وجہ سے کیوں نہیں بڑھا؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ محمود ہے، محمود سے محمد نکلا، لیکن علی کیسے نکلا؟ اشتق من العلی، وہ علی ہے، اسی کے نام کو اللہ نے، اللہ کا علی علیہ السلام کا نام، اس نام کی وجہ سے، یہ علی نام ہونے کی وجہ سے 4 کا احترام اور زیادہ بڑھ گیا، احترام بڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ فضائل والا معاملہ الگ ہے، میں بیان کر چکا ہوں، اسی لیے بیان کی حدیث کہ بات سمجھ آئے۔ فضیلت والا معاملہ الگ ہے، احترام والا معاملہ الگ ہے، ٹھیک ہے، یہ امام علیہ السلام نے بیان کیا۔ تو 4 کون ہو گئے یہ؟ ٹھیک ہے، پہلے امام، چوتھے امام، 8ویں امام اور 10ویں امام۔ اس حوالے سے کافی گفتگو ہے، کی جا سکتی ہے۔ اب مختلف روایت میں مختلف چیزیں ذکر ہوئی ہیں امام علیہ السلام سے کہ السنہ رسول اللہ، یہ سال رسول کریم ہے، ٹھیک ہے، خود سال ایک ظرف، ٹھیک ہے، اس کے اندر مظروف 12 مہینے جو ہیں یہ 12 امام ہیں۔ اس طرح کر کے احادیث ہمارے سامنے بہت ساری ہیں۔ تو اس میں خاص طور سے امام علیہ السلام کا ذکر ایسے ہو گیا کہ یہ امام علیہ السلام کا آنا اور 12 مہینوں کے حوالے سے، اس کے علاوہ بھی اور کافی اس میں کلام ہے، گفتگو ہے کافی، ٹھیک ہے۔ امام نے بیان کیا لم یجی تعویل هذه الآیہ، یہ جو آگے کہا قاتل المشرکین کافہ، تمام کے تمام مشرکین سے جنگ کرو، ابھی تک کی ہے جنگ نبی نے نہیں کی، تمام مشرکین سے تو نہیں کی، تو یہ کب ہوگا؟ اس کی تعویل آئی نہیں ہے، اس وقت آئے گی جب امام آئیں گے، سب کے سب مشرکین سے جنگ کب ہوگی؟ ان کو زندہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آ جائیں، اشرقت الارض بنور ربہا، اور بھی بلکہ دوسری کچھ آیات اہم جو پیش کر دے رہے ہیں، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہ آیت جو مشہور آیت ہے، کون سی آیت ہے بھئی؟ سورہ نحل کی، دیکھیں تھوڑا سا پیچھے سے اگر آئیں تو بات سمجھ آئے گی۔ ہم کیا پڑھتے ہیں وہ مریضوں کی شفا کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام من یجیب المضطر اذا دعاہ، کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ سنیں تھوڑا سا پیچھے آئیں، سورہ نحل کی آیت نمبر نکالیں 59، ٹھیک ہے، 59 آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہہ دیجئے حمد ہے پروردگار کی، حمد کامل پروردگار کی ہے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ، اچھا سلام ہو اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر۔ اب یہ آگے سے آیت شروع ہو رہی ہے، اللہ خیر اما یشرکون، آیا اللہ بہتر ہے یا وہ لوگ بہتر ہیں کہ جنہیں یہ اپنا شریک ٹھہراتے ہیں۔ 59 اگلی آیت، ام من خلق السماوات والارض، آیا وہ اللہ بہتر ہے جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، وانزل لکم من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی برسایا، فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ، اس کے بعد آسمان سے پانی برسایا اور زمین کو پیدا کیا، آسمان سے تمہارے لیے پانی برسانے کے بعد پر رونق باغات قرار دیے، حدائق ذات بہجۃ، حدائق باغات قرار دیے، خوبصورت بہترین، ما لکم ان تنبتوا شجرہا، ہوتا یہ ہے کہ تم ان پر اپنے درخت اگاتے ہو، بل ہم قوم یعدلون، یہ وہ لوگ ہیں جو منحرف ہیں۔ یہ آیت نمبر 60۔ اب 61 آ جائیے، ام من جعل الارض قرارا،
وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا الہ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون. دیکھیں یہ بت بہتر ہیں، دو چیزوں کا آپس میں ہو رہا ہے نا. یہ بت بہتر ہے یا وہ جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، جس نے زمین کے اندر زمین کے بیچ میں نہریں قرار دیں، پہاڑ بنائے، دو سمندر قرار دیے، ایک آڑ بنائی؟ کیا یہ بہتر ہے یا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے جو معبود یہ قرار دیتے ہیں وہ بہتر ہے؟ ٹھیک ہے 61. اب 62 ہے آیت. امن آیا وہ بہتر ہے، یہ جو ان کے مشرک یہ بہتر ہیں یا وہ بت وہ بہتر ہیں؟ امن یا وہ بہتر ہے یجیب المضطر، جو مضطر پریشان حال کی فریاد کو جواب دیتا ہے، سنتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے. یجیب المضطر کب؟ اذا دعا، جب وہ اسے پکارتا ہے. ٹھیک ہے. ویکشف السوء، اور اس سے ہر قسم کی تکلیف کو، مشکل کو دور کر دیتا ہے. ویجعلکم خلفاء، تمہیں خلیفہ بنا دیتا ہے فی الارض، زمین پہ. الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم لوگ غور و فکر کرتے ہو. ٹھیک، یہ آیت ہو گئی. خوب، اب سنیے دعائے ندبہ میں کیا کہتے ہیں ہم؟ این المضطر الذی یجاب اذا دعا، کہاں ہے وہ مضطر جو اللہ کو پکاریں گے تو اللہ ان کا جواب دے گا. تو یہ مضطر کون ہے؟ یہ امام مہدی علیہ السلام ہے. ٹھیک، آیت میں خاص طور سے پہلا مصداق، یعنی ہم جیسے کچھ لوگ روتے ہوئے مظلوم لوگ پکاریں، جواب دے نہ دے امتحان ہو، لیکن امام علیہ السلام جب پکاریں گے تو حتماً پروردگار جواب دے گا. کب پکاریں گے؟ اس حوالے سے احادیث موجود ہیں ہمارے سامنے، بہت ساری احادیث ہیں. این المضطر الذی یجاب اذا دعا، یہ خود زیارت دعا کا بھی جملہ ملا اور دوسری آیات میں بھی ملتا ہے، روایات میں ملتا ہے. اب سنیے، دیکھیں اس کے حوالے سے ایک حدیث ہم سے پیش کر دے رہے ہیں، اگر طویل حدیث ہے. امام ابی عبداللہ علیہ السلام سے تفسیر قمی میں حدیث موجود ہے. امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے، نزلت فی القائم اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بن آل محمد. یہ 12ویں امام کے حوالے سے نازل ہوئی ہے، خاص طور سے ہوا باللہ المضطر. کون کہہ رہا ہے؟ چھٹے امام. خدا کی قسم وہی ہیں وہ مضطر. اذا صلی، جب وہ نماز پڑھیں گے، فی المقام رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھیں گے آنے کے بعد، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا اللہ، اللہ سے دعا کریں گے. ٹھیک ہے. اب دعا کیسے کریں گے؟ کعبے کی دیوار کو تھام کے دعا کریں گے. مختلف روایت میں مختلف کیفیت وارد ہوئی. اذا صلی فی المقام رکعتین فدعا اللہ فاجابہ ویکشف السوء ویجعلہ خلیفۃ فی الارض، انہی کو اللہ زمین میں خلیفہ بنا دے گا. ھذا مما ذکرنا ان تعویلہ بعد تنزیلہ، یہ بھی ایک موضوع ہے، ایک جملہ سن لیجئے گا. قرآن کی آیت جب نازل ہوتی ہے، تنزیل ایک چیز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تعویل. تنزیل، آیت نازل ہوئی، ساتھ ساتھ تعویل ہو گئی، فلاں معاملے میں آیت نازل ہوئی. ایک دفعہ آیت نازل ہوئی، تعویل پہلے ہو چکی ہے، آیت اب نازل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ آیت نازل ہوئی، تنزیل ہو چکی، تعویل ابھی تک نہیں ہوئی ہے، تعویل بعد میں ہوگی. تو یہ والی آیت جو ہے اس کی تنزیل ہو چکی ہے، تعویل باقی ہے. تعویل کب ہوگی؟ جب امام علیہ السلام ہیں. کچھ ایسی آیت ہوتی ہیں تنزیل بھی ہو چکی ہوتی ہے، تعویل بھی ہو چکی ہوتی ہے، پھر بھی ایک اور تعویل باقی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یا مثلا وہ والی آیت، وہ بھی اس کے ذیل میں آ جائے گی امام علیہ السلام کے حوالے سے. مثلا بہت ساری آیات ہیں، مثلا جی لیظہرہ علی الدین کلہ. ٹھیک ہے. والذی بعث فی الامیین، اس نے رسول کو بھیجا. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم من انفسہم. پھر کیا ہے بھائی؟ یہ دوسری آیت ہے. اس میں کیا ہے؟ 2 جگہ آئی ہے یہ والی آیت. لیظہرہ علی الدین کلہ، اس لیے بھیجا کہ تاکہ تمام کے تمام ادیان پر غلبہ دے دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، دوسری جگہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ بھی آیا. تو چاہے مشرکوں کو برا لگتا ہے تو لگے. سوال یہ آیا تمام کے تمام ادیان پر نبی کے دین کو غلبہ ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو آیت جھوٹی ہے، نعوذ باللہ. آیت بھی سچ ہے تو غلبہ بھی نہیں ہوا. کب ہوا؟ کس دور میں ہوا؟ نبی کے بعد سے. لیکن کوئی دور ایسا بتا، دولت عثمانیہ کسی، جب کوئی ایک، غلبے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ایک بھی مخالف نہ رہے، سب کے سب دین اسلام کے پیروکار رہیں. کب ہوا غلبہ؟ چھٹے امام نے کہا واللہ ما نزل تعویل هذه الآیت بعد، ابھی تک تعویل نازل نہیں ہوئی. تعویل کب ہوگی؟ جب ہمارا بیٹا آئے گا تو اللہ ان کے دین کو، نبی کے دین کو غلبہ دے گا. تو یہ دلیل پیش کر سکتے ہیں آپ امام علیہ السلام کے
حوالے سے، ٹھیک، یہ آیت بھی اس موضوع کے ذیل میں آ جائے گی۔ اب یہاں پہ امام نے کچھ کیفیات بیان کی ہے جب امام علیہ السلام مسجد حرام میں داخل ہوں گے، قبلہ رخ ہوں گے، وَيَجْعَلْ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَقَامِ، مقام ابراہیم کی جانب اپنی پشت کریں گے، ثم يصلي رکعتین ثم يقوم، اس کے بعد کھڑے ہوں گے امام علیہ السلام، فیقول، کہیں گے، یا ایھا الناس انا اولی الناس بآدم، اے لوگوں آدم سے زیادہ نزدیک تر میں ہوں۔ کون کہے گا؟ امام مہدی علیہ السلام۔ انا اولی الناس بآدم ایھا الناس انا اولی الناس بابراہیم۔ کیا دونوں میں کیا ربط ہے؟ جناب آدم جناب ابراہیم نے، اور امام کا یہاں کعبے کے نزدیک کھڑے ہو کے کہنا جناب آدم اور جناب ابراہیم کیوں؟ انا اولی الناس بموسیٰ نہیں کہا، وجہ سب سے بڑی، جی کعبہ بنانے والے، کعبہ، ٹھیک ہے، کعبہ جناب آدم نے پہلے بنایا، پھر جناب ابراہیم نے بنایا، تو گویا کہ وارث کعبہ ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ انا اولی الناس بابراہیم یا ایھا الناس انا اولی الناس باسماعیل، ٹھیک ہے، جناب اسماعیل جناب ابراہیم، یا ایھا الناس انا اولی الناس بمحمد، انہوں نے فتح مکہ کی، جی نعم، جس کو بھی لے کے آ جاؤ آپ، یعنی سب سے نزدیک تر میں ہوں، ہذا ہوا ذہن، لیکن کعبے سے ایک باقاعدہ ربط ہے، روایت سے سمجھ آ رہا ہے۔ پھر کہا ثم یرفع یدیہ الی السماء، پھر امام علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کریں گے، فیدعو، دعا کریں گے، ویتضرع، گریہ وزاری کریں گے، حتی یقع علی وجہہ، زمین پہ گر جائیں گے امام علیہ السلام، سجدے میں جائیں گے، وہو، سجدے میں جائیں گے، دعا کریں گے اور کہیں گے پروردگار عدد کو مکمل کر۔ عدد کو مکمل کر کیا مطلب؟ پھر والی آیت ہوگی مکمل، کون سی آیت؟ اصحاب دنیا بھر سے امام کے جمع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت امام کی دعا کو قبول کرے گا۔ امام فرما رہے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء فی الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، یہی مراد ہے کہ امام علیہ السلام جب دعا کریں گے تو پروردگار ان کے اصحاب کو جمع کر دے گا، ان کی دعا کو قبول کرے گا۔ ایک آیت صرف مختصراً پیش کر دے رہے ہیں جو ہمارے آپ کے لیے بہت اہم ہے، ٹھیک ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 20، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا نہیں دیکھا اللہ نے تمہارے لیے تمام کی تمام چیزیں مہیا کر دی؟ کون کون سی چیزیں؟ جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، سب تمہارے لیے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اس نے اپنی نعمتیں تم پر نچھاور کر دی، ظاہرتاً و باطنتاً، ہر نعمت اس نے تم پر نچھاور کر دی، ظاہری نعمت اور باطنی نعمت۔ اس حوالے سے کافی چیزیں ہیں ہمارے سامنے، لیکن ایک چیز سن لیجیے گا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فقال، دیکھیں اس میں نعمت ظاہرہ نعمت باطنہ کیا کیا چیزیں، ولایت ہے یا نعمت ظاہرہ جو کھانا پینا ملتا ہے، باطنی روحانی نعمت، بہت ساری اس میں چیزیں ہیں، مصادیق بہت ہیں، لیکن ہم کس موضوع کی گفتگو کر رہے ہیں؟ قرآن کریم میں جہاں امام امر الزمان کے حوالے سے گفتگو آئی، 7ویں امام سے حدیث کیا کہا امام علیہ السلام نے؟ النعمت الظاہرہ الامام الظاہر والنعمت الباطنہ الامام الغائب۔ ہمارے لیے سننا آسان ہے، پھر بھی امام کے اصحاب کے لیے سننا مشکل تھا۔ امام ظاہر، ان کے سامنے امام ظاہر ہے، ٹھیک ہے، انہیں نہیں تھا ادراک کہ امام غائب یعنی کون ہوتا ہے، سوال کر دیا وَمِنَ الْأَئِمَّةِ مَنْ يَغِيبُ، یہ ہمارے آپ کے لیے، کیا اماموں میں بھی کوئی ایسا ہوگا جو غائب ہو جائے گا، آنکھوں سے اوجھل ہوگا؟ امام کا جواب کیا، اس میں ہمیں ڈھونڈنا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَقُلْتُ وَيَكُونُ فِي الْأَئِمَّةِ مَنْ يَغِيبُ قال، 7ویں امام نے کہا نعم یغیب عن ابصار الناس شخص ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکر، کمال ہے، لوگوں کی نگاہوں سے ان کی شخصیت غائب ہوگی مگر مومنین کے دلوں سے ان کا ذکر غائب نہیں ہوگا۔ مومنین یاد کر رہے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، ان کا ذکر کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے ایک اور بحث آ جاتی ہے اس میں کہ آیا شخص سے امام غائب ہے، شخصیت امام غائب ہے، کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ آیا امام سامنے موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان کا منصب غائب ہے، جس طرح جناب یوسف کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کہ جناب یوسف سامنے موجود تھے، شباہت میں نہیں ہے نا، آیا جناب یوسف سامنے موجود تھے، عزیز مصر بن گئے تھے، لوگ یہ تو جان رہے تھے کہ یہ یوسف ہیں، یہ عزیز مصر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں جان رہے تھے حجت خدا، اپنے بھائی نہیں پہچان رہے تھے نا، فَعَرِفَهُمْ وَهُمْ لَهُ منکرون، جناب یوسف نے پہچان لیا، وہ نہیں پہچان رہے تھے۔ درس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آقا مستان علی یوسفی صاحب کے چچا ہیں غالباً، بڑا پیارا شعر ہے، ان روایات کو گویا کہ اس میں جمع کیا ہے، وہ یہ قوم کی سرزمین پہ ایک مصرع ترا دیا گیا تھا، وہ مصرع ترا یہ تھا کہ پھول مسلے جا رہے ہیں، باغباں پردے میں ہے، ٹھیک ہے، مصرع ترا یہ دیا گیا تھا،
اب آیا پھول مسلے جا رہے ہیں، باغباں پردے میں ہے. یہ ایک سوال دے رہا ہوں کل کے لیے آپ لوگوں کو. آیا یہ جو کہا جاتا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ امام نہیں آ رہے، کیوں ظہور نہیں کر رہے؟ دنیا میں ظلم و جور بڑھ رہے ہیں، امام کیوں نہیں آ رہے؟ آیا ایسے دعا کرنا درست ہے یا نہیں؟ سوال واضح ہو گیا؟ صحیح ہے، میں اس کا جواب دوں گا، ٹھیک، لیکن سوال ذہن اگر یاد دلائیں گے تو جواب دوں گا انشاءاللہ. صحیح. پھول مسلے جا رہے ہیں، باغباں پردے میں ہیں. بظاہر ایک شکوہ سا تھا، لیکن اس پہ جو جواب کمال ہے، جو شعر لکھا وہ یہ کہ کون کہتا ہے امام انس و جاں پردے میں ہے؟ کون کہتا ہے امام انس و جاں پردے میں ہے؟ آنکھ پر پردہ پڑا ہے، وہ کہاں پردے میں؟ کمال ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.